نبی کی ہر ایک بات کی جس نے کی تصدیق وہی عظیم انسان ہے، وہی عظیم انسان ہے۔ ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، عرب کے کافر سورما ہو گئے سب مدقوق جب سے نبی کے ہو گئے یار عمر فاروق، یار عمر فاروق۔ ملتے رہ گئے ہاتھ سب بڑے بڑے دنوان، نبی پہ سب کچھ وار کے غنی ہوئے عثمان، غنی ہوئے عثمان۔ بستر پر سرکار کے علی سو گئے یار، ہجرت کی شب رہ گئے دشمن ہاتھ پسار، دشمن ہاتھ پسار۔ علم کے شہر رسول ہے، علی ہے اس کے دوار، نسبت کھلی کتاب ہے، پڑھ لے جگ سنسار، پڑھ لے جگ سنسار۔ قرآن کے حوالے سے یہ جلسہ ہے، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ جلسہ ہے۔ تو قرآن کے حوالے سے پیغام میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ دوسرا پیغام ہے اور بہت خوبصورت ماحول ہے۔ قبولیت کی گھڑی میں جلسہ پہنچ گیا ہے۔ اللہ قرآن سے ہم سب کو 100% رشتہ نصیب فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک نقطے کی بات سنیے، اس کو یاد رکھیے، کچھ یاد رہے یا نہ رہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ میں 1 منٹ میں آپ کو اس کا راز بتا رہا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ خدا ہم سے راضی ہے؟ 1 منٹ میں اس کا جواب آ رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا دل زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اس کا بھی راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ بھی قرآن سے پتہ چلے گا۔ ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے؟ یہ بھی قرآن سے پتہ چلے گا۔ خدا ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یہ قرآن سے پتہ چلے گا۔ کیسے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر قرآن کی تلاوت نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے، تو مطلب صاف ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ قرآن سے ہمارا رشتہ نہیں ہے تو سمجھ جائیے خدا سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ تیسری بات، اگر ہمارے دل میں قرآن ہے تب تو یہ دل زندہ ہے، اگر دل سے قرآن نکل گیا تو یہ ہمارا دل مردہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مردہ کو جگائیے وہ جاگتا نہیں ہے، اگر سویا ہوا ہوتا تو جاگ جاتا۔ ہمارا دل اگر سویا ہوا ہوتا تو جلسے سے جاگ جاتا، جلسے کے بعد بھی نہیں جاگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہمارے دل سے نکل چکا۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک راز آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا بچہ ماسٹر بھی بنے گا، آپ کا بچہ حافظ بھی بنے گا۔ کام وہ کرنا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ سب کام پہلے کریں گے، شادی بعد میں کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر خیر، ایک بوڑھا نے سط پٹھا کر کے ہاتھ اٹھایا، بتائیے کون سی دوسری شادی کریں گے وہ؟ دھیان سے سنیے گا، جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے۔ ایک بات سنیے گا دھیان سے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اسکول میں بھی تعلیم حاصل کرے، مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کرے، حافظ قرآن ہو جائے۔ راز میں بتا رہا ہوں، آپ عمل کر کے دیکھ لیجئے، آپ کا بچہ ایک وقت میں ماسٹر بھی ہوگا، حافظ بھی ہوگا۔ 5 سال اسکول میں پڑھائیے، آپ اسکول میں بچے کو 5 سال پڑھائیے۔ جب وہ 5 سال مکمل کر لے اسکول میں تو اسکول سے نکال کر کے اس کو 3 سال کے لیے آپ مدرسے میں داخل کر دیجیے۔ 3 سال میں وہ حافظ ہو جائے گا۔ جانتے ہیں حافظ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے۔ جب آپ کا بچہ حافظ بن جائے تو اب اس کو مدرسے سے نکال کر کے اسکول میں داخل کر دیجئے۔ 3 سال کا جو گیپ ہوا آپ ٹیوشن کرائیے، وہ بچہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے قرآن مشکل نہیں تو دنیا کی کوئی کتاب اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، وہ خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی،
محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا۔ 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا۔ قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ صرف اسکول میں پڑھے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ مکمل آپ لوگ بیدار ہو چکے ہیں۔ اس بیداری کو میں سلام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضمیر سے اور آپ کو ایمان سے زندہ فرمائے۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بچوں کے حوالے سے، جوان کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ماں باپ بچوں کی طرف سے کیسے ماں باپ ہیں، یہ نمونہ آئینے کی طرح آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ بیٹا لندن سے پڑھ کر کے آیا، باپ نے 10 لاکھ روپے برباد کیا اس کی تعلیم کے پیچھے۔ جب وہ پڑھ کر کے ہندوستان آیا تو بیمار پڑ گیا، اس کا انتقال ہونے لگا، تو بیٹا سے زیادہ باپ رو رہا ہے۔ تو بیٹا آنکھ کھول کر کے کہتا ابا مر تو میں رہا ہوں، آپ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہ بیٹا تمہاری موت سے تو رو ہی رہا ہوں، میرا جو پیسہ اتنا برباد ہوا ہے اس کی وجہ سے زیادہ رو رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا ابھی کیا روتے ہو؟ جب قیامت میں مجھے جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھو گے تب رو گے، تم نے مجھے اسکول کی تعلیم تو دی، مدرسے کی تعلیم نہیں دی۔ باپ کے جنازے پر بیٹا رو رہا، تو بغل والے نے کہا کہ بھائی وہ بھی تو بیٹا ہے، وہ نہیں رو رہا ہے، تم اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا یار میں اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ کر کے کم رو رہا ہوں، اور رو اس پر رہا ہوں کہ باپ کا جنازہ سامنے ہے، مجھ کو پڑھانے کے لیے نہیں آ رہا۔ باپ نے مجھے پی ایچ ڈی کرا دیا، لیکن اتنی تعلیم مجھے نہیں دلائی کہ میں باپ کا جنازہ پڑھا سکوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ تیسری مثال آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر کی عدالت میں ایک طرف باپ کھڑا ہے، ایک طرف بیٹا کھڑا ہے۔ باپ نے بیٹے کے خلاف مقدمہ کیا ہے، بیٹے نے باپ کے خلاف مقدمہ کیا ہے۔ کتنا خطرناک مقدمہ ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔